शाबाश माशाल्लाह। इसके बाद एक बच्ची है जिक्रा बिनते मोहम्मद फैसल। जिक्रा बिनते फैसल ये आप हज़रात के सामने नात पेश करेंगी, जो जहाँ पर आप मस्जिद मोहम्मद की तालिबा है वो आपके सामने तशरीफ लाएंगे। अच्छा माशाल्लाह। देखिए भाई सत्तार ने हमारे उन्होंने खुश होकर बच्चों के इनाम के लिए 500 रुपये पेश किए हैं। अल्लाह उनको जज़ा खैर नसीब फरमाए। खामोश हो जाओ बच्चे, बिल्कुल खामोश हो जाओ, शोर मत मचाओ। बस 2-3 बच्चों का प्रोग्राम हो रहा है बेटा, शोर मत मचाओ। माशाल्लाह बहुत उम्दा, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। समाज है
آدمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. محترم اساتذہ اکرام، معزز اہل علم اور عزیز طلباء، آج کی اس نشست میں میں دو ایسے جلیل قدر صحابہ اکرام کا ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اسلام کی تاریخ میں نہ صرف ایک نمایاں مقام حاصل کیا بلکہ اپنے وجود سے امت کو روشنی بخشی. وہ ہے حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ اور ان کے فرزند حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما. معزز سامعین، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ قریش کے بڑے سردار تھے، مکہ کے سیاسی و سماجی نظام کے ستون. انہوں نے اسلام کی ابتدا میں سخت مخالفت کی، لیکن یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی کے مصداق اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو بدل دیا. فتح مکہ کے دن حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ایمان کے دامن میں آ گئے اور تاریخ میں گواہی دی. یہ لمحہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا انقلاب تھا. اہل علم جانتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے دین کی خدمت کی اور شام و یمن کی جنگوں میں اپنی آنکھوں کی بینائی کو کر بھی جہاد میں شریک رہے. ان کا یہ جملہ تاریخ کے صفحات پر آج مسئلہ حکم میں لکھا ہے: ان استحی من اللہ ان اکتب الدنیا بعد ان بسطت بالآخرہ. میں اللہ سے شرماتا ہوں کہ آخرت کو دیکھ لینے کے بعد دنیا کی طرف کروں. یہ ہے ایمان کا وہ جوش جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو ایک نئے رخ پر لے گیا. حاضرین گرامی، اب آئیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف. وہ خوش نصیب ہیں جنہیں کاتب وحی ہونے کا شرف حاصل ہوا. تاریخ کی روشنی میں تقریباً 40 سے قریب کاتب وحی کا ذکر ملتا ہے اور ان میں نمایاں نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی ہے. یہ اعزاز محض ایک منصب نہیں بلکہ امانت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اعتماد کر کے انہیں قرآن کی آیت پڑھوانے کا موقع دیا. کتنا بڑا شرف ہے کہ ایک طرف جبریل علیہ السلام وحی لاتے تھے اور دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھوں سے اسے قلم بند کرتے تھے. پھر خلافت راشدہ کے دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے انہیں شام کا گورنر مقرر کیا. یہ کوئی عام ذمہ داری نہ تھی بلکہ روم کی سرحد کے قریب ایک حساس خطے کی نگرانی تھی. لیکن ان کی بصیرت اور عدل و حکمت نے شام کو اسلام کا مضبوط قلعہ بنا دیا. دل و عظیم لمحہ آیا جب حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے امت کے اتحاد کے لیے خلافت ان کے سپرد کی. امام بخاری اور دیگر محدثین نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: ان هذا سید ولعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہ میں صلح کرا دے گا. یہ پیشین کوئی بالکل پوری ہوئی اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی صلح کے نتیجے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلافت ملی. امت میں ایک نیا اتحاد قائم ہوا. تاریخ نے اس سال کو عام الجماعہ یعنی یمامت کا سال قرار دیا. میں آپ کے سامنے کچھ اہل علم و فضل کی شہادت پیش کرنا چاہتا ہوں. اہل سنت والجماعت کا متفقہ اصول ہے: تمام صحابہ عادل ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام صحابہ عادل ہیں، ہر حکم میں شامل رہے ہوں یا نہ. اس پر اہل علم کا اجماع ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماج کو برا کہتے دیکھو تو اس کے اسلام پر شک کرو. یہ رسول ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سمیت ہر صحابہ کے احترام ایمان کا مسئلہ ہے. میرے معزز سامعین، ان دونوں عظیم رسولوں کی زندگی ہمیں دو عظیم سبق دیتی ہیں. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ہمیں یہ سبق دیتے ہیں. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ہمیں یہ سیکھ دیتے ہیں کہ ہدایت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں. اللہ جب بھی توفیق دے تو انسان کو بلا تاویل حق قبول کر لینا چاہیے. اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ دین کے لیے حکمت
Yeah.